یہ جی ہمارے پاس آیا نمبر 8 ہے، اور آیا نمبر 8 سے لے کر 16 تک جو ہے ہمارا ٹاپک جائے گا منافقین کا۔ اس سے پیچھے جو 6 اور 7 نمبر آیات تھیں وہ تھیں کافرین کے اوپر۔ تو یہ اس کی پڑھتے ہیں، ہم پہلے ایک نظر اس کی آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ہیں، من جو، یقولو وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور آخری دن پر، وما اور نہیں، ہم وہ بھی مؤمنین ایمان لانے والے۔ اور یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے منافقین کی بات کی گئی، تو پچھلے جو آیات تھیں ہم نے دیکھا 5 تک کہ وہاں پر ہم نے مومنوں کی بات کی، 6 اور 7 میں کافروں کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا، اور جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر دل سے وہ کفر بھی کرتے ہیں اور اسی کفر کے حامی و ناصر بھی ہیں، ان منافقوں کا یہاں آپ کو ذکر ملے گا۔ منافق جو لفظ ہے وہ نفاقن سے نکلا ہے، جس کے معنی سرنگ لگانے کے۔ میں نے آپ سے یہ تذکرہ کیا کہ منافق لفظ جو ہے وہ نفاقن سے نکلا ہے، جس کے معنی سرنگ لگانے کے ہیں، جیسے کہ جنگلی جو جانور ہوتے ہیں وہ زمین کے اندر جو ہے نا وہ سرنگیں بناتے ہیں تاکہ وقت آنے پر وہ اس میں پناہ لے سکیں اور کیا کریں، خفیہ راستوں سے بھاگ سکیں۔ اس اعتبار سے منافق اس بدبخت انسان کو کہا جاتا ہے جو بظاہر آپ کے سامنے نظر آئے گا کہ اس نے اسلام قبول کیا ہوا ہے، لیکن مسلمانوں کے مقابلہ میں ہمیشہ خفیہ چالے چلے گا، دشمنی کے وقت کا منتظر رہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 1، نمبر 2 جب وہ وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور نمبر 3 بس جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ تو ہمیں خود بھی اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے، کیا ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہمارے اندر تو نہیں ہے، یا یہ 3 چیزیں تو نہیں ہے؟ تو ہمیں سب سے پہلے اپنا انالیسس کرنا چاہیے کہ نفاق کی کہیں یہ والی جو خصوصیات ہے کہیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ اب جہاں تک وَمِنَ النَّاسِ کی بات ہے تو نون واو سین آپ کے سامنے اس کا روٹ ہے، کیونکہ انسان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں۔ اب اس کو آگے جو ہے اب دیکھ لیتے ہیں اس میں فردر کہ یہ منافقوں کے بارے میں یہ نازل ہوئی جو بظاہر یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت پر ایمان لائیں، تاکہ ان کو کیا فائدہ ہو کہ مسلمانوں میں وہ گھل مل کر مکس اپ ہو کر رہیں اور کیا کریں، ان کو ورلڈلی بینیفٹس بھی مل جائیں، مطلب دنیا کے فوائد بھی ان کو مل جائیں، فائدے بھی، اور ان کو ہر قسم کا نفع بھی مل جائے، اور ہر قسم کی سختی سے جو ان پر پیش آنے والی تھی اسلام کو آڑ بنا کر اپنا کسی نہ کسی طرح بچاؤ کر سکے۔ مگر ان کا ایمان حقیقی ایمان نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں بلکہ فریبی اور دھوکہ باز ہیں۔ ہمیشہ یہ لوگ در پردہ جو ہے رہ کر اسلام کو نقصان ہی پہنچاتے ہیں۔ یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر یوم آخرت پر ایمان لائے۔ ایسے ایمان کا پھر کیا کرنا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سامنے بظاہر تو ایمان لے کے آ رہے ہیں لیکن یوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے؟ حالانکہ کوئی بھی شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کو نہیں پا سکتا، لہٰذا ان کے جو بھی دعوے ہیں باطل ہیں، ان کا ایمان سچا نہیں ہے، اور یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں یہ خود فریبی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ہماری جی آیت نمبر جو ہے 8 کا الحمدللہ انالیسس ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں 9 پر۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان کو جو آمنو ایمان لائے، وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم اپنے نفسوں کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔
وہ اپنے خیال میں اللہ تعالیٰ اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں۔ یہ یخادعون ہے نا، وہ دھوکہ دیتے ہیں، مطلب کہ دل میں وہ بری بات کو چھپاتے ہیں۔ اور یہ جو خواہ دال اور عین جو اس کا روٹ ہے نا، اس سے یہ معنی نکلتا ہے جس کے معنی ہے پوشیدہ کرنے کے، کوئی چیز ہائیڈ کر لینا، ہڈن کر لینا، چھپا لینا، کہ مطلب کہ کسی کو اس مکروہ اور ناپسندیدہ جو بات ہے اس کے بارے میں دھوکے میں رکھنا، دل میں ہائیڈ کر کے چھپا کے اس بات کو رکھنا۔ اور جہاں تک یشعرون جو ہے اس آیت کے اینڈ میں آ رہا ہے، تو وہ شعور رکھتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں، مطلب وہ سینسیبل ہیں، وہ سمجھ رکھتے ہیں۔ یہ شعور سے بنا ہے، اس کا جو ہے ابتدا جو شین عین را جو ہے اس کے معنی ہیں کہ مطلب شعور کے معنی ہوتے ہیں بیسیکلی بوجھنے کے ہیں، یعنی اس سے مراد اندرونی احساس ہے، انٹرنل فیلنگز۔ مطلب یہ ہے کہ منافقین خود ہی فریب میں مبتلا ہیں اور انہیں اپنی ہی حماقت کی خبر تک نہیں ہے۔ تو منافقوں کا یہ سمجھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں محض خام خیالی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اس سے تو کبھی کوئی بات چھپ ہی نہیں سکتی، اور وہ وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر ان کے ذریعے مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً ان منافقوں کے حال سے انفارم کرتے رہتے ہیں، لہٰذا یہ خود ہی دھوکے میں ہیں اور اپنی غفلت اور بے خبری کی بنا پر اس بات کو محسوس بھی نہیں کرتے کہ ان کی دھوکہ دہی کا نقصان خود انہی کو پہنچ رہا ہے۔ یہ لوگ دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو یہ جی ہم آیا نمبر 9 کو ہم نے دیکھ لیا، اب آیا نمبر 10 کی طرف چلتے ہیں۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، مرض ہے، فزادہم، تو زیادہ کر دیا اللہ نے، اللہ نے مرض میں، ولاہم، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، بما، بے وجہ اس کے جو، یکذبون، تھے وہ کیا کرتے، وہ جھٹلاتے تھے۔ تو ان منافقوں کے دلوں میں شک کا مرض ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے اور ان کے جھوٹ کے سبب ان کے لیے مرنے کے بعد سخت عذاب ہے۔ مرض جو ہے یہ بیماری، اور مرض اسے کہتے ہیں جو بدن کا پہلے عارضہ بنتی ہے، بدن کا مرض بنتی ہے اور پھر اس سچویشن میں لے جاتی ہے کہ اعتدال کی حد سے خارج کر دیتی ہے انسان کو۔ اب اس میں اگزامپل کے طور پہ اگر آپ یہ مرض لیں تو اس میں آ جاتے ہیں حسد، آ جاتا ہے جہالت، آ جاتی ہے کفر، نفاق، عقیدے کی خرابی آ جاتی ہے، اور یہ منافق جو تھے ان ساری اس قسم کی بری جو ہے صفات ان میں مبتلا تھے۔ علیم کا مطلب دردناک ہے، اور یہ علم سے نکلا ہے اور جس کے معنی درد کے ہیں، اور یکذبون وہ جھوٹ کہتے ہیں، اور جھوٹ اس خبر کو کہتے ہیں جو حقیقت کے خلاف اور لوگوں کو نقصان پہنچانے والی ہو۔ نمبر 1 حقیقت کے خلاف ہو، اور نمبر 2 اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان پہنچے۔ تو یہاں پر اس آیا میں، آیا نمبر 10 میں دل کی بیماری سے مراد شک و نفاق کو لیا گیا ہے۔ جس طرح بیماری سے بدن کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح دین کے بارے میں ڈاؤٹس رکھنا، شک و شبہ رکھنا، اس سے کیا ہوتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ بیماری کیا ہوتی ہے؟ اگر بیماری کی آپ تعریف کو سمجھیں تو بیماری جو ہے وہ موت اور زندگی کے درمیان کی حالت ہے۔ بیماری موت اور زندگی کے درمیان کی حالت ہے، جبکہ جو نفاق ہے نا وہ کفر اور اسلام کے درمیان کی حالت ہے۔ تو کس قدر خطرناک ہے، اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مرض فرمایا ہے کہ منافقوں کے دل نفاق کی وجہ سے مریض تو تھے ہی، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جوں قرآنی ہدایات جو ہیں وہ نازل ہوتی گئیں، جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی جو انسٹرکشنز ہیں وہ نازل ہوتی گئیں،
منافقین کیا کرتے گئے؟ ان کا انکار کر کے اپنے کفر و نفاق اور عداوت کو جو ان کے اندر تھی، کفر و نفاق اور عداوت، اس مرض کو وہ بڑھاتے چلے گئے، اتنی ترقی دیکھتے چلے گئے کہ پھر منافقت اور منافقت ہی رہ گئی۔ اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ایک آیت فرمائی ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں شک کی بیماری ہے تو ان کی ناپاکی پر ایک اور ناپاکی بڑھا دی، رجس کہا گیا اس کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسی کسی بھی قسم کی بیماری سے بچائے۔